اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جن قوموں کے لیڈر مارے گئے، جن قوموں کے ایمان گر گئے، جن قوموں کے مذہبی رہنماؤں کو گرا دیا گیا، پھر ان کی حیثیت دنیا میں بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں رہی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کسی بھی مرضی میدان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر ان کا کوئی قائد جو ہے وہ گر گیا وقت سے پہلے اور وہ اپنی جگہ سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ نہ پیدا کر سکا۔ کبھی آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے اطمینان سے؟ نبی علیہ السلام کے پیارے دین کو دیکھیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، ان میں 313 بدری صحابہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 1,24,000 سے کہا کہ یہ جو 313 بدری ہیں نا، یہ تم سے افضل ہیں، یہ تم سے بڑے ہیں، یہ تمہارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور پھر ان 313 کو ایک دن فرمایا کہ یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی یہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں کہہ دیا گیا کہ جنت تم پر واجب ہو گئی، اللہ تم سے بالکل سب سے راضی ہیں، لیکن تم پر جنت واجب ہو گئی، یہ 10 صحابہ 313 میں بھی بڑے ہو گئے۔ تو ان 313 کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہم نے جو سب سے بڑے ہیں وہ یہ 10 ہیں۔ اور پھر وہ 10 جب مسجد نبوی میں اکٹھے ہوتے تھے، ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی ہاتھ پکڑا ہے، عمر بن خطاب کا بھی، وہ 10 عشرہ مبشرہ کے صحابہ موجود ہیں۔ تو ان 8 کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم 10 میں سے بھی جو سب سے قریب ہے محمد رسول اللہ کے، وہ ابو بکر ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کرنے سے چند دن پہلے جب بیمار تھے، جب بخار کی شدت تھی، اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، اپنے مصلی پر جب قریب پہنچے تو ان دونوں میں سے بھی ابو بکر صدیق کا بازو پکڑا، فرمایا چل میرے سامنے نماز پڑھا، کیونکہ خطاب کے پتر کو بھی پتہ لگ جائے کہ ابو بکر جو ہیں وہ مجھ سے بھی آگے ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو پوری امت کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو خلافت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ہمارا جو کمانڈر چیف ہے، جس نے امت کو سنبھالنا ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ